أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، وَلَمْ يُولَدْ اور نہ وہ جنا گیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر اور برابر اور شریک۔ الحمدللہ جو دورہ تفسیر ہم نے آغاز کیا 25 فروری یکم شعبان سے یا 2 شعبان سے، آج اس کا آخری درس ہے۔ اس درس میں ہمارے ساتھ بہت سارے طلباء کرام شریک ہوئے، ملک کے طول و عرض سے آئے، جن میں علماء بھی ہیں، جن میں مفتیان بھی ہیں، جن میں اعلیٰ درجے کے عمدہ قاری بھی ہیں، جن میں کالج اور یونیورسٹی کے طلباء بھی ہیں۔ یہ سارے شریک ہوئے اور آج ہم اس کے افتتاحی درس میں ہیں۔ 3 صورتیں باقی رہ گئی ہیں۔ میں ان 3 صورتوں کا بالترتیب اختصار کے ساتھ ایک خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی چند معروضات آپ سے کروں گا۔ پہلے ہم درس پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر اور شریک۔ یہ وہ صورت ہے جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، سورۃ الاخلاص۔ اتنی شان والی عظمت والی صورت ہے۔ 4 آیتیں، کتنی آیات ہیں؟ 4 آیتوں پر مشتمل یہ صورت ہے۔ لیکن صحیح مسلم بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، احشدوا احشدوا، جلدی اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ سارے صحابہ کرام جمع ہوئے، فرمایا انی اقرأ علیکم ثلث القرآن، آج میں تمہیں قرآن کا 3 حصہ پڑھ کے سناؤں گا۔ کتنا حصہ؟ 3 حصہ۔ اب آپ کہیں گے 3 حصہ تو 10 پارے بنتے ہیں۔ جب صحابہ جمع ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورت پڑھی اور فرمایا یہ قرآن کا 3 حصہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 3-4 آیتیں اور قرآن کا 3 حصہ کیوں کر ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ علماء کرام نے کی وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن 3 حصے ہے۔ کتنا؟ پورا قرآن، یہ 3 باتیں اس میں بیان ہوتی ہیں۔ پہلا حصہ احکام ہے، دوسرا حصہ وعد و وعید ہے، احکامات کی آیتیں۔ دوسرا حصہ وعد و وعید ہے، کچھ اللہ کے وعدے ہیں اور کچھ اللہ کی طرف سے ڈراوے ہیں۔ اور تیسرا حصہ قرآن کا ہے
الاسماء والصفات، الافعال والصفات، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، اللہ کے پیارے پیارے نام۔ تو اگر قرآن کے اندر یہ تین باتیں ہیں تو سورۃ الاخلاص میں اللہ کے اسماء ہیں اور اللہ کی صفات ہیں۔ یہ کمال کیا۔ دوسری وجہ کہ قرآن کے اندر تین باتیں بیان ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ کتنی؟ توحید کا بیان، رسالت کا بیان اور آخرت کا بیان۔ تو سورۃ الاخلاص میں صرف توحید کا بیان ہے۔ تو یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ نبی کریم نے ایک صحابہ کی جماعت کو بھیجا، ان کا ایک امام مقرر کیا۔ امام صاحب جب بھی نماز پڑھاتے ہیں دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں لیکن سورہ اخلاص ساتھ ضرور ملاتے ہیں، دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں لیکن سورہ اخلاص کسی نماز کی کسی رکعت میں نہیں چھوڑتے۔ تو مقتدیوں نے شکایت کی کہ حضرت ایک سورت بھی کافی ہے، کوئی اور بھی پڑھ لیں، اور آپ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ تو بس وہ کہنے لگے اگر امامت کروانی ہے مجھ سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس اپنا امام ڈھونڈو، میں جا رہا ہوں۔ کہا یہ عجیب معاملہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو جا کے اس سے وجہ کیا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ تو جب وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ یہ سورۃ اخلاص میرے رب کی صفات ہیں، رب کی شان ہے، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جا کے اپنے اس امام سے کہہ دو تو رحمان کی صفات سے پیار کرتا ہے، اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہے وہ سورت۔ امام شربینی نے، امام آلوسی نے اس ایک سورت کے 22 نام لکھے ہیں۔ کتنے نام؟ سورۃ التوحید بھی اس کا نام ہے، سورۃ التفرید بھی اس کا نام ہے، سورۃ التجرید بھی اس کا نام ہے، سورۃ النور بھی سورہ اخلاص کا نام ہے کہ اسی کی وجہ سے عقیدہ نور بندے کے دل میں اترتا ہے۔ اور اس کا نام سورۃ الولایت بھی ہے، یعنی یہ وہی صورت ہے جو اس کے اندر عقیدہ بیان ہوا ہے، یہ عقیدہ اپنے دل میں اتار دے وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ آپ خدا جانے ولیوں کے لیے کیا کیا صفات ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی وہ ہے سورۃ الولایہ کہ یہ قرآن والا عقیدہ کہ اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے حاجت ہے، اللہ نرادھار ہے۔ جب یہ عقیدہ مان لے گا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ساری کائنات اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کلیم اللہ ہے، بڑے عظیم ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، او ساری کائنات کے لوگوں، شاہ ہے یا گدا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا وزیر ہے، دولت مند ہے یا کوئی منگتا ہے، جتنی بھی کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء، تم سارے بادشاہ بادشاہی میں رہ کے فقیر ہے، اور وزیر اعظم بن کے فقیر ہے، تم سارے فقراء واللہ هو الغنی، اگر فقر سے اور محتاجگی سے پاک ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہی وہ عقیدہ ہے اور اسی کا نام ہے سورۃ المعرفت۔ کیا نام ہے اس کا؟
سورت المعرفت، معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچان والی سورت، یعنی او کائنات کے لوگوں، رب کی پہچان چاہتے ہو، رب کا تعارف چاہتے ہو کہ رب کون ہے۔ جیسے مکے کے مشرکین نے بھی یہی مطالبہ کیا میرے پاک پیغمبر سے، اور کیا کہا؟ انصب لنا ربک، آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ ہمارے معبود جو ہیں لات، منات، عزا و حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، نائلہ اور اصحاب، یہ جو ہمارے معبود ہیں ان کا شجرہ نسب ہمیں معلوم ہے۔ ہمارا معبود کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، لکڑی کا بنا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی گارے کا ہے، کوئی سونے اور چاندی اور پیتل کا بنا ہے۔ آپ جس رب کی طرف دعوت دیتے ہو اس کا تعارف کروائیے۔ تو اللہ نے یہ سورت اتار کے اپنا تعارف کروایا، فرمایا قل هو اللہ احد۔ یہ رب کی پہچان ہے، تو سورت المعرفت اس کا نام ہے۔ بس میں اختصار سے چلتا ہوں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ایک ہے۔ ایک احد ہوتا ہے، ایک واحد ہوتا ہے، واحد جو صفات میں یکتا ہو اور احد جو ذات میں یکتا ہو، تقسیم نہ ہو سکتا ہو۔ اللہ کے لیے دونوں صفات قرآن میں آئیں، للہ الواحد القہار، ادھر واحد کا، ادھر فرمایا قل هو اللہ احد۔ تو معنی کرو اللہ ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے ترجمے معنی کرتے ہیں، اللہ الصمد ہندی زبان کا لفظ ہے، اللہ نرادھار ہے۔ کیا؟ یعنی ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اچھا، اور اسی طرح شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ وہ معنی شاہ رفیع الدین معنی کرتے ہیں کہ اللہ بے احتیاج ہے۔ شاہ عبد القادر معنی کرتے ہیں اللہ نرادھار ہے، اور شاہ رفیع الدین معنی کرتے ہیں کہ اللہ بے احتیاج ہے۔ اور عام اردو کے تراجم میں آپ کو لفظ ملے گا اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ وہ عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جتنے لفظ بھی ہیں یہ غنی کا معنی ہے۔ کس کا معنی ہے؟ یہ غنی کا، یعنی بے پرواہ، بے احتیاج۔ یہ کس کا معنی بنتا ہے؟ یہ صمد کا نہیں بنتا۔ لیکن ہم لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کوئی لفظ ہو جو اس کے قریب اس کے معنی کو ادا کر سکے۔ اور دور جدید کے ایک عالم گزرے ہیں علامہ حمید الدین فراہی، ان کا ایک ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، شاید کچھ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور کچھ کے اوپر گزر جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ لفظ کا ترجمہ مجھے بڑا پسند آیا۔ وہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ بے ہمہ ہے، اللہ الصمد اللہ باہمہ ہے۔ مطالعے میں یہ لفظ دیکھا کہ اللہ بے ہمہ ہے اور اللہ باہمہ ہے۔ وہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ سب کے پاس ہے لیکن سب سے الگ اور جدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ الصمد۔ اور امام آلوسی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں تفسیر روح المعانی میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ الصمد هو الغنی عن کل احد المحتاج الیہ کل احد۔ صمد وہ ذات ہے جو وہ ہر ایک سے بے نیاز، بے پرواہ ہو اور ہر ایک اس کا محتاج ہو۔ اور کسی نے بہت پیاری بات کی، امام قرطبی نے، وہ فرماتے ہیں کہ صمد کا معنی خود قرآن نے کر دیا بعد والا جملہ کہ لم یلد ولم یولد۔ صمد وہ ہوتا ہے
لم یلد جس نے کسی کو جنا نہیں ہے، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ رد کر دیا یہودیوں پر جو وہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، رد کر دیا عیسائیوں پہ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، رد کر دیا مکے کے مشرکین پر جو کہتے ہیں مشرکین فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا لم یلد، کائنات والو رب نے کسی کو جنا نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں۔ وَلَمْ يُولَدْ، اور کوئی اس سے بھی نہیں پیدا، اس نے بھی کسی کو جنا نہیں، یعنی کسی کا باپ بھی نہیں اور کوئی اس کا باپ بھی نہیں۔ لم یولد، وہ جنا بھی نہیں گیا، یعنی اللہ کا کوئی والدہ نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے اس جملے کے کہنے کی ضرورت ہے؟ روئے زمین پہ اللہ کے لیے بیٹے تو لوگوں نے مانے ہیں، لیکن اللہ کے لیے باپ کسی نے نہیں مانا۔ تو اس جملے کا مقصد مفسرین فرماتے ہیں کسی نے نہ مانا ہو باپ، لیکن وہم ہو سکتا ہے اللہ نے آنے سے پہلے اس کا رد کر دیا ہے کہ یہ ذہن میں سے بات نکال دو، یکتا کا معنی ہی ہے صمد، صمد کا معنی ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں کہہ دیا یکتا ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا باپ بھی نہیں، کسی کا بیٹا بھی نہیں۔ آپ کہیں گے چلو یہ تو مان لیا، ہو سکتا ہے بیٹا نہ ہو اس کا، لیکن کوئی چہیتا ہو کہ اس کے ہمسر ہو جائے، کوئی دوسرا اس کے شریک ہو جائے۔ فرمایا لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر و برابر اور شریک بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پڑھنے والوں 112 سورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، یہ قرآن کا اتنا بڑا خزانہ آپ نے لے لیا، اللہ کی توحید والا خزانہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ آپ کے دشمن بھی بنیں گے، آپ سے حسد والے بھی بنیں گے، آپ کے خلاف تدبیریں کرنے والے بھی آئیں گے، آپ کے اوپر طرح طرح کے آپ سے مخالف بنیں گے، راستہ بھی روکیں گے۔ اللہ نے فرمایا او خادم قرآن، او قرآن پڑھنے والے، خزانے کو سنبھالنے کے لیے میری طرف سے یہ سورہ فلق اور ناس 2 محافظ بھی لے لے۔ اپنی حفاظت کے لیے یہ 2 محافظ لے لے۔ کون کون سی صورتیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ذرا غور کیجئے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، اعوذ برب الفلق، یعنی کائنات کے اندر لوگ کوئی تو کالی لیر باندھ کے اس کی پناہ میں آتا ہے، کوئی تو ہنڈی الٹ کے گھر پہ رکھ کے اس کے پناہ میں آتا ہے، کوئی کالے رنگ کا کڑا ڈال کے اس کے پناہ میں آتا ہے، کوئی گاڑی کے پاس نیچے جوتا باندھ کے گاڑی اس کے پناہ میں دے دیتا ہے۔ لیکن خادم قرآن، تو مخلوق کی پناہ میں نہیں، تو نے اگر پناہ لینی ہے، پناہ میں آنا ہے تو کس کی پناہ میں؟ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ اب آپ کہیں گے فلق کا معنی صبح آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے فالق الاصباح، اللہ اندھیری رات کی چادر کو پھاڑ کے سویرا نکالتا ہے۔ کیا اشارہ ہے پتہ ہے؟ فلق، اور ایک دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح طلبا مانا کرنا، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ کیا لے؟ سانس لے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن کی آیت ہے کہ صبح کی قسم کہ وہ جب کیا لے؟ سانس لے۔ یہ اشارہ کر دیا، میری طرف ذرا غور سے سمجھو گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ گویا کہ رات نے دن کو نیچے دبایا ہوا تھا،
اور جب کوئی بندہ ایسے سانس لیتا ہے دیکھو پھول جاتا ہے نا، تو فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم ہے جب وہ سانس لے کے پھیل جاتا ہے اور اندھیری چادر کو توڑ کے پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ جس طرح تو صبح کی کرن سے رات کی اندھیری چادر پھاڑ کے کائنات کو منور کر دیتا ہے، میرے اللہ میرے دل کے اوپر بھی جو ظلمت اور جہالت کی چادر تنی ہوئی ہے، اللہ بھی نور قرآن سے اسے پھاڑ کے میرے دل میں قرآن کا اجالا کر دے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، اور فلق کا ایک اور معنی ہے، وہ کیا ہے؟ فلق مخلوق کو کہتے ہیں، کس کو؟ فلق بمانے مخلوق کے، اور مخلوق بمانے مخلوق کے، یعنی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، او میرا بندہ کہہ میں پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے رب کی۔ تو مخلوق کا رب کون ہے؟ مخلوق کی پناہ میں نہیں آنا بلکہ مخلوق کے رب کی پناہ میں آنا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے، جس طرح اس سے پہلی صورت میں فرمایا سورت قریش میں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، او کعبہ آنے والو، او حاجی ساج، او عمرہ کرنے والے سن لے، تو آ کے جو عبادت کرتا ہے تو اس گھر کی نہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کرتا ہے۔ ہاں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اب بتاؤ کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ جب فرمایا کہ کائنات ہر مخلوق کے شر سے، کوئی چیز پیچھے رہی ہے؟ تو اس سے بہتر پناہ اور کوئی ہو سکتی ہے؟ پھر آپ در بدر پھرتے جائیں، در بدر پھرتے جائیں، تعویذ گروں کے پیچھے پھرتے جائیں اور کہیں جی مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ پریشانی، اس خزانے کے ہوتے ہوئے۔ اصل وجہ ہے سمجھا ہی نہیں اللہ کی کتاب کو ہم نے۔ تو فرمایا من شر ما خلق، اللہ نے جن جن مخلوق کو پیدا کیا ان کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اندھیری رات کی کا شر کیوں کا؟ رات بھی تو مخلوق ہے، وہ شر من شر ما خلق کے اندر تو اس کا بھی ذکر آ گیا، چیز تو پیچھے نہیں رہی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، رات کو اس لیے خاص کیا ہے کہ جادوگر اپنے جادو کے لیے رات کا انتخاب کرتے ہیں، چور ڈاکو اپنی بدکاریوں کے لیے رات کا انتخاب کرتے ہیں، شرابی اپنی محفلیں لگانے کے لیے رات کا انتخاب کرتے ہیں، قاتل قتل کے لیے رات کا انتخاب کرتے ہیں، بیماری رات کو زیادہ بڑھتی ہے، پریشانی رات کو زیادہ بڑھتی ہے۔ کسی عرب نے کیا کہا اللیل اخفا للویل، رات جو ہوتی ہے لیل اپنے اندر بہت ساری ہلاکتیں لیے ہوتی ہے۔ تو فرمایا او میرا بندہ خاص کر رات کی پناہ، رات کے شر سے پناہ مانگ لیا کر، رب کی پناہ میں آ۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی یہ ٹونے اور جادو کرنے والوں کے شر سے۔ نفاسات صیغہ مؤنث کا ہے، لیکن آپ نہ کہیں کہ صرف عورتیں ہی جادو کرتی ہیں اور ٹونے شونے کرتی ہیں، میرا دوست مرد بھی کرتے ہیں، تو پھر مؤنث کا صیغہ مفسرین کہتے ہیں کہ زیادہ تر عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کسی محلے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ کوئی ہے جرلو مرلو والا ہے، کوئی منتر شنتر والا، تو سب سے زیادہ لائنیں کس کی لگی ہوں گی؟ عورتوں کی لگی ہوں گی۔ ابھی آپ اعلان کر دو، آپ دیکھ لینا کل لائنیں ساری ان کی ہوگی۔ تو اس لیے خاص کر نفاسات کا، یا دوسرا مطلب کہ یہ نفوس کی صفت ہے، من شر النفوس النفاسات، تو اب مردوں کو بھی شامل ہے، کیونکہ نفس مرد کا ہو یا عورت کا ہو، ہر شریر نفس کے شر سے اللہ ہمیں بچا جو گروں میں پھونکتی ہیں۔ اور میرے شیخ یہ بھی مانا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے شر سے بھی پناہ میں آتے ہیں رب کی۔ وہ کون سے ہیں؟ نفاسات فی العقد،
ایک نفخہ ہوتا ہے، ایک نفس ہوتا ہے۔ نفس کہتے ہیں اس پھونکنے کو جس میں تھوک بھی ہو، کیا ہو؟ ایک ہے شف ہیں، اور ایک کیا ہے؟ بیچ میں آپ نے دم کرنے والوں کو دیکھا ہوتا ہے نا، تھو تھو کر کے ہلکا ہلکا سا تھوک بھی ڈالتے ہیں۔ تو یہ کب؟ جب گرہ نہ کھولتی ہو تو گرہ پہ تھوک دیتے ہیں تاکہ گرہ نرم ہو اور کیا ہو جائے؟ کھل جائے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے شر سے بھی پناہ مانگ جو آپ کے مضبوط عقیدے کی گرہ کو وسوسے ڈال کے کھولنا چاہتے ہیں۔ عقیدہ بھی ایک گرہ ہے، عقد ہے، یہ بھی ایک گرہ ہے۔ تو جو آپ کو کتاب و سنت کے خلاف آ کے اس میں چف چف کر کے آپ کے اس گرہ کو کھولنا چاہتا ہے، اس کے شر سے بھی پناہ مانگ۔ اور تیسری بات کہ ان کے شر سے بھی پناہ مانگ جو آپ کے اتفاق اور اتحاد کو توڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جمگٹھے توڑنے کا، ان کا مشن ہوتا ہے، دو چار آدمی ادھر اکٹھے ہیں، خس کر کے ان کو لڑا دیا۔ کوئی خاندان اکٹھا نظر آیا، ادھر جا کے بس شروع ہو گئے۔ بعض ہر خاندان میں ایسا اکا دکا بندہ آپ کو ضرور ملے گا جس کو کہتے ہیں نا پتہ نہیں وہ ثواب سمجھ کے یہ کام کرتا ہے یا پتہ نہیں کس لیے کرتا ہوتا ہے، سارا دن اس کو یہی فکر لگی رہتی ہے۔ تو فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اور میرے دوستو فرمایا کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ کیا کرے، یہی وہ بیماری ہے جس نے ہمیں ڈبو دیا ہے، یہی وہ مرض ہے جو بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی لگا ہے، بڑے بڑے مولویوں کو بھی لگا ہے، بڑے بڑے سیاسیوں کو بھی لگا ہے، بڑے بڑے تاجروں کو بھی لگا ہے۔ حسد ہر طبقے کا اپنے انداز سے، مولویوں کا حسد اپنے لیول کا ہے، عورتوں کا حسد اپنے لیول کا ہے، مارکیٹ میں تاجروں کا حسد اپنے لیول کا ہے، اور صاحب اقتدار لوگوں کا حسد اپنے لیول کا ہے۔ آپ نے سب کے حسد سے پناہ مانگ لی۔ من شر حاسد اذا حسد، اور جس دل میں حسد ہوتا ہے وہ ایمان ٹھکانہ نہیں پکڑتا، کوچ کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اس گند کو نکالو باہر، پاکیزہ دل رکھو، نور قرآن اترے گا اور مزہ آئے گا۔ ہاں کسی کو نعمت میں دیکھو، کہو اللہ اس کو نصیب کر، مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ اگر کبھی حسد پیدا بھی ہو جائے تو اللہ اس کو نصیب کر، مجھے اس سے بہتر عطا کر، تو تجھے اجر ملے گا، دعا بھی ہو گئی اور تیرے اس دل کی بیماری کا علاج بھی ہو گیا۔ لیکن اگر دیکھ کے جلتا ہی جائے گا تو جلو گے۔ کہتے ہیں شکر کرو گے تو کچھ نہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے، شمار نہ کر سکو گے، اللہ اتنا دے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے الہ و معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس ہر اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹتا ہے۔ شیطان کی بھی یہی صفت ہے، خناس، وسوسہ ڈالتا ہے لیکن جب جوں ہی آپ اللہ کی یاد کرتے ہیں یہ پیچھے ہٹتا ہے، پھر جب آپ کا دل غافل ہوتا ہے یہ پھر وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے میرے طلباء ساتھیوں، یہ پناہ اس لیے بھی مانگو کہ آپ نے 50 دن اللہ کے گھر میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی کتاب کے سامنے بیٹھ کے گزارے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو نکلتے ہی شیطان اپنا کام شروع کر دے اور وسوسہ ڈالنا شروع کر دے کہ 50 دن تک کے لیے تو وہ پیچھے رہا اور آج اس کو موقع ملا اور آپ اس کو کہیں آ جا، جگہ خالی ہوگی آ جا، نہیں، اس کو باہر ہی رکھو۔ فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کی سینوں میں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ قرآن ختم ہونے والا ہے، ہری پور والوں آپ غور کریں، اللہ نے 30 پارے
23 سالوں میں اترنے والا قرآن، 6000 سے زیادہ آیتیں، 114 سورتیں، 30 پاروں کا دیکھ لو، جہاں سے قرآن نے آغاز کیا ہے قرآن آ کے آخر میں اسی کی طرف اشارے بھی کر رہا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ کہ ساری صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں، تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس کی علت بیان کر دی کہ رب الناس، تعریفیں اس کے لیے ہیں اس لیے کہ بے رب الفلق، وہ مخلوق کا رب ہے، اور سورۃ فاتحہ میں فرمایا رب العالمین، تو سورہ ناس میں فرمایا بے رب الناس، کہ عالمین کے اندر لوگ بھی آتے ہیں، یہ بھی عالم کا حصہ ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، تو سورۃ ناس میں فرمایا مالک الناس۔ کیا؟ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، او لوگوں کے مالک۔ ادھر صرف فرق اتنا ہے مالک کا، ہاں ادھر ملک کا۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الحمدللہ، میں نے اختصار کے ساتھ صرف ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے، دل تو میرا تھا کوئی 2.5 گھنٹے گفتگو کروں گا ان 3 صورتوں پہ، لیکن کیا کریں، میرے پیارے طلباء کی بھی خواہش تھی کہ آج چونکہ ہم بھی 50 دن سے بھرے ہوئے ہیں اندر، تو چلو ہم بھی اپنے دل کی بڑاس نکالیں۔ تو میں نے ان سے کہا چلو، یہ رات سے بیچارے کل رات سے لگے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس چترال کے شاگرد ہیں میرے قاری افتخار صاحب، وہ یہاں آئے، دورہ بھی پڑھا اور بہترین قاری ہیں، انہوں نے رمضان میں قرآن سنایا بھی ہے یہاں، اور پھر ان کے ساتھ سامع بھی تھے، تو رات کو تراویح کا بھی انہوں نے ختم کر دیا پورا قرآن، اور آج تفسیر کا بھی ختم ہو گیا۔ ہم نے الحمدللہ رحمت الہی میں ڈوب کے یہ 50 دن گزارے ہیں، خوب ڈوب کے گزارے ہیں، اور جو لذت، جو مزہ، جو مٹھاس محسوس کی ہے، اللہ گواہ ہے، زبان پہ تو وہ آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ جملے، وہ چیز زبان پہ نہیں بیان ہو سکتی ہے۔ گڑ میٹھا ہے، کیسا میٹھا ہے، چکھنے ہی سے پتہ لگتا ہے کہ کیسا میٹھا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے کالج کے لڑکے آئے ہیں، آپ نے ان کے تاثرات بھی سنے ہوں گے، کل رات میں انہوں نے بیانات کیے۔ یہ ان طلباء نے اپنی محبتوں کا مجھے اور خلوص سے مجھے نوازا، میں اپنے ان تمام روحانی بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ آئے، یہ جم کر بیٹھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں نے ایک لڑکے کی ڈیوٹی لگائی تھی، یہ پھٹے اٹھا لے تاکہ میں کچھ بات کر سکوں، باقی بیٹھ جائیں، باقی طلباء کرام بیٹھ جائیں۔ تو میں نے ایسے بھی میرے طلباء تھے، 2 سال سے ہمارے یہاں طلباء کے امیر ہیں مولانا مفتی فیض اللہ صاحب، اللہ جزائے خیر دے ان کو، بڑی خدمت محنت کرتے ہیں، تو وہ امیر بھی تھے ان طلباء کے، اور پھر تکرار بھی کرواتے تھے بڑی محنت کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ، اور اسی طرح میرے دیگر ساتھی۔ تو میں نے ایک ساتھی سے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، میں تو 3 بجے تک صبح درس دے کے آتا ہوں، درس سارا دن، تو پھر مغرب سے پہلے میری زبان تالو کے ساتھ چمٹتی ہے، روزہ ہوتا ہے، تو میں زیادہ دیر پھر دوبارہ یہاں نہیں آ سکتا ہوں، میرا گھر یہاں سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو آپ ان کی نگرانی کریں اور ان کی تربیت میں کہ یہ کیسے رہتے ہیں۔ تو 3 دن پہلے وہ میرے پاس گھر میں آئے رات کو، تو میں نے کہا بتاؤ میرے شاگرد کیسے ہیں، کیسے پایا آپ نے ان کو؟ تو وہ کہنے لگا استاد جی ایک بات کہوں۔ میں نے کہا بولو بولو۔ کہتے ہیں رمضان میں تو سارے ہی اٹھتے ہیں نا، ہوتا ہی رمضان کا مہینہ ہے سحری سے پہلے، لیکن میں نے رات کو چھپ چھپ کے دیکھا ہے کہ ان طلباء میں ایسے بھی تھے جو رات کو 2 بجے، رمضان سے پہلے بھی رات کو 2 بجے اٹھ کے 1 گھنٹہ اللہ کے حضور آنسو بہاتے تھے، وہ روتے تھے، اور پھر گھنٹہ رونے کے بعد اللہ کے حضور التجاؤں کے بعد پھر وہ سو جاتے،
جب صبح نماز کے لیے کوئی جگانے آتا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یار رات جاگا بھی ہے، تو ہم ان کو اٹھا لیتے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرے طلباء ساتھیوں، لوگ کہتے ہیں دعا کرو، میں تم سے کہتا ہوں دعا کرو، تم سے کہتا ہوں دعا کرو کہ اللہ ہم سے کام لے۔ اور میں آج بھی ان سے کہتا ہوں طلباء ساتھی کہ اتنی دعا تو میرے لیے کر سکتے ہو نا، کہ یار کم از کم یہ کہو کہ ہمارا ایک نالائق سا استاد تھا جس کے پاس ہم نے عرصہ گزارا ہے، اللہ اتنا کر دے، اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، بس، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کوئی یہ کہے الحمدللہ دنیا دیکھ لی ہے، خوب دیکھی ہے، اتنا دعا کرو کہ اللہ ایمان کے ساتھ چلے جائیں۔ باقی ایمان جب سلامت ہوا آگے پھر دیکھی جائے گی، منزل پہلی یہی ہے، پہلی پوڑی ہے کہ انسان ایمان سے کے بغیر نہ چلا جائے۔ تو دعا کرو الحمدللہ۔ اہل علاقہ، اہل محلہ، جو احباب میرے درس میں شریک ہوئے، ڈاکٹر آصف صاحب ہیں، دوسرا سال ہے یہ شریک ہوتے ہیں باوجود مصروفیات کے، اور بھی محلے کے، ڈینڈا کے ہیں، عالمہ کے ہیں، بہت سارے ایسے بزرگ جو مستقلاً یہاں آ کے بیٹھتے رہے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ لیکن طلباء نے مجھے دوسرا سال ہے مجبور کیا، کہنے لگے استاد جی یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو 300-400 طلباء دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے اگلے سال آئیں گے، تو کیا پھر آپ ہمیں ادھر سما سکیں گے ہم؟ میں نے کہا 400 نہیں 4000 آؤ، دعا کرو اللہ جگہ بھی دے گا، اللہ انتظام بھی کرے گا۔ کہنے لگے آپ مدرسہ بناؤ نا۔ میں نے کہا پہلے تو میں نے نہیں سوچا تھا، لیکن جب آپ لوگوں کی یہ محبتیں ہیں تو میں نے بھی عزم کر لیا ہے کہ انشاءاللہ مدرسہ جامعہ بنے گا، اور ایسا بنے گا انشاءاللہ کہ لوگ ملک کے دور دراز سے آ کر صرف دیکھیں گے کہ مدرسہ ہوتا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے سہارے پہ کبھی ہم نہیں چلے، ہم چلتے ہیں اللہ کے سہارے پہ ہم قدم رکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے اللہ نے ایسے دوست اور ایسے چاہنے والے دیے ہیں کہ مجھے آج تک کہنا نہیں پڑا ہے ممبر پہ کہ بھائی تعاون کرو، چندے شروع کرو، فلاں کرو، نہیں۔ الحمدللہ لوگ ہیں ایسے جو ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ 85 سے 40 80 سے اوپر طلباء بہترین رہے ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ نے دوست ایسے دیے ہیں کہ انہوں نے پریشان ہونے ہی نہیں دیا، کہتے ہیں چلو آپ دین کی خدمت کرو، مال اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو میں نے ہر سحری میں، ہر افطاری میں ان لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہے کہ اللہ جن کے لقمے سے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں قرآن کے خادم پیدا کر۔ اللہ اس کا اثر صرف ان کے مال ہی میں نہیں، اللہ ان کے خون میں بھی چلا دے۔ تو الحمدللہ یہی دین کی وہ محبت ہوتی ہے، وہ جذبہ، وہ خلوص ہوتا ہے۔ ہم بڑھتے چلے جائیں گے، آپ صرف میرا یہ ساتھ ضرور دیجئے کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر دین کی اس خدمت اور جذبے کو لے کے آگے چلیں گے۔ اور جتنے بھی طلباء آئے ہیں ان سے ایک درخواست یہ ہے، آپ جاؤ وہ آج عہد کرو کہ ہم قرآن کی خدمت کریں گے، ہم قرآن کی خدمت کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے۔ ہم نے دنیا میں ایک تھوڑا سا وقت لے کے آئے ہیں، کوئی 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال گزر گئے، ہزاروں سال زندگیاں پانے والے بھی تہہ خاک پہنچ گئے ہیں، اور ہماری یہ مختصر۔ لیکن یہ بات ہے، کہتے ہیں گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ غیرت کی زندگی گزارو، اللہ کی توحید سنانے کا عزم کر لو۔ اس لیے کہانیاں بہت سنانے والے مل رہے ہیں، خرافات سنانے والوں کی بہتات ہے، نیٹ کی دنیا ہے بھری پڑی ہوئی ہے، آپ کو ملیں گے۔ آؤ ہم نے یہ عہد کیا ہے لوگوں کو اللہ کا قرآن سنائیں گے، اللہ کی توحید سنائیں گے، اسی کے لیے کائنات پیدا ہے۔ بس پھر ابھی میرے دوست ہیں، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ ان طلباء کے لیے میرے دوست ہیں، الحمدللہ میں نے جو کہا کہ اللہ نے ہمیں پیارے ساتھی دیے ہیں، معتقد دیے ہیں، ایسے مرید دیے ہیں۔ یہ بھائی حزب اللہ تونیو صاحب یہ ہر سال
گزشتہ سال بھی دورہ تفسیر کے افتتاح میں آ جاتے ہیں یا آپ کے اختتام میں شرکت کے لیے آ جاتے ہیں، مصروف ہیں، لیکن یہ بھی ان کی ایک محبت ہے۔ تو کل انہوں نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، جتنے بھی میرے یہاں درس کے شاگرد ہیں تو انہوں نے اپنی ایک محبت کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا جی میں سب کو ایک ایک سوٹ دینا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ تھوڑا تھوڑا ہر طالب علم کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس سے اچھی بات کون سی ہے، بس میں بھی انہی کی خدمت کرتا ہوں طلباء کی، آپ بھی انہی کی خادم ہو جاؤ، اور اگر کل اللہ ہمیں انہی کے خادم بنا کے اٹھا دے، بس یہی چاہتے ہیں، اور کیا ہے، باقی زندگی گزر گئی الحمدللہ۔ تو جتنے بھی احباب ہیں آپ اپنی نشستوں پہ بیٹھے رہیں، میں دعا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا رب العالمین اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ مولا کریم ہم تیرے حاجت مند اور محتاج بندے ہیں اللہ، اللہ تو بے نیاز بادشاہ ہے اللہ، ہمارے دلوں پہ اپنی کتاب کی برسات فرما دے اللہ، ہم تو اس سے تیری کتاب کی سمجھ مانگتے ہیں، اس کا علم مانگتے ہیں، اس کا نور مانگتے ہیں اللہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اللہ، تو نے اپنے پاک پیغمبر کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ میرا پیغمبر اگر مجھ سے مانگنا ہے تو قل رب زدنی علما، کیا کہ مانگ کہ اللہ میرا علم بڑھا۔ تو اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو قرآن کا برتن بنا دے۔ جتنے طلباء کرام شریک ہوئے ہیں اللہ ان کی شرکت قبول فرما، جو لوگ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں دین کے خادم پیدا فرما۔ اللہ جو آج اس تقریب میں شرکت کے لیے ہیں، دور دراز سے صبح سویرے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں علماء کرام بھی ہیں، سفید ریش بھی ہیں، جوان بھی ہیں، دنیا کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اس دینی اور قرآنی محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ، تو اپنے خزانے سے اپنی شان کے مطابق سب کو نواز دے اللہ۔ اگر کسی کے دل میں کوئی تمنا ہے، حاجت ہے اللہ، تو دلوں کے راز جاننے والا ہے اللہ، تو سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ مسجد نمرہ میں آنے والے کو سب کو اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما اللہ۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، خصوصاً ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ، پریشانیاں اس ملک سے ختم فرما اللہ۔ جو اس ملک کی حفاظت میں لگے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما اللہ، جو حاجت مند ہیں اللہ ان کی دلی تمنائیں مرادیں پوری فرما اللہ۔ مسلمانوں کی جان مال عزت دین آبرو کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں نواز دے اللہ۔ اگر ان کے دلوں میں کوئی چاہت تمنا ہے جائز تو اللہ پورا فرما دے اللہ۔ بہت سارے علماء کرام ہیں جو باوجود علم کے پھر بھی آتے رہے، شرکت کرتے رہے اللہ، ان کی حاجتیں پوری فرما۔ میرے والدین کے لیے دعا فرمائیں اللہ، ان کا سایہ تادیر مجھ پہ نہ جو ہے تادیر قائم فرمائے، اور ان کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے اللہ۔ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرما۔ آپ جتنے طلباء آئے ہیں اللہ سب کے والدین کو آپ کو اپنے والدین کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ اگر کسی کی دل میں اس وقت کوئی حاجت ہے تو سب کی جائز حاجتیں جانتا ہے۔ بہت سارے احباب نے درخواستیں کی ہے، میں نام نہیں لے سکتا ہوں، تو سب کو جانتا ہے تو عطا فرما اللہ۔ ان طلباء نے اس نالائق کو اس قابل سمجھا کہ یہ آئے ہیں اللہ، اگر نالائق ہوں مجھے لائق بنا لے، اگر نااہل ہوں اللہ مجھے اہل بنا دے اللہ۔ دین کا کام اللہ دنیا میں تو کسی انسان ہی سے لیتا ہے اللہ، جب تیرا دل کرتا ہے ابابیل سے لے لیتا ہے، پرندوں سے لے لیتا ہے بیت اللہ کی حفاظت، جب تیرا جی کرتا ہے
کسی بادشاہ سے لے لیتا ہے، کسی سے بھی تو لے گا اللہ، ہم التجا کرتے ہیں، اللہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے اللہ، ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ میرے بہت سارے دوست احباب ہیں، حاجی عبدالحمید صاحب ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کی صحت میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی اہلیہ کی اللہ مغفرت فرمائے۔ میرے انتہائی مقرب دوست ہیں حاجی عبدالمالک صاحب، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ ان کے بڑے بھائی ہیں، اللہ ان کے دونوں وفات پا گئے، ان کو غریب کی رحمت فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بھائی حزب اللہ صاحب ہیں، اسی طرح میرے دوست آئے ہیں حاجی طارق خٹک صاحب اسلام آباد سے، محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں قرآن کے دیندار اور خادم نصیب فرما۔ ان کے ساتھ کراچی سے جتنے بھی احباب آئے ہیں اللہ، اگر کسی کے دل میں تمنا ہے اللہ تو ان کے سینوں کو منور فرما، ان کی حاجتیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جتنی بھی آپ آئے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خلوص رکھتے ہیں، میں تہ دل سے کہتا ہوں اللہ ان سب کی جھولیوں کو بھر دے اللہ، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔